دوستوں، آج دولت والی جمعرات کے دن غربت سے، تنگ دستی سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، دنیا کے کسی بھی مسئلے سے اگر آپ لوگ نکلنا چاہتے ہیں تو سب کام چھوڑ کر ایک مٹھی چینی اور 5 الائچی کے دانوں پر سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ اس کامل وظیفے کو کرنے کے بعد اگر آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار کو اونچائیوں پر لے کر جانا چاہتے ہیں، تو پھر آج جمعرات کے دن ایک مٹھی چینی اور 5 الائچی کے دانوں پر سورہ کوثر اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہ والو، چینی کا ایک ایک دانہ آپ کو 1-1 کروڑ روپے دے گا۔ آپ لوگ صرف ایک بار آج جمعرات کے دن اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے سے کر کے دیکھیے گا۔ کسی سے اگر آپ لوگ اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، دنیا کا ہر مقصد، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ اگر آپ کا چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، نظر بد ہے، حسد ہے، جادو جنات کے معاملات ہیں اور نظر بد نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ قرض اتنا ہے کہ لوگ دروازے پر آتے ہیں، ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں، تو پھر ایک مٹھی چینی اور 5 الائچی کے دانوں پر سبز الائچی آپ لوگوں کو آرام سے کسی پنساری کی دکان سے مل جائے گی۔ اول تو یہ سبز الائچی ہمارے کچن میں بھی موجود ہوتی ہے۔ بس یہ خاص وظیفہ سورہ کوثر اور اللہ الصمد کا میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنے کی دیر ہے۔ اللہ بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں تو پھر اس اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ الائچی کے دانے یقین کریں آپ لوگوں کی پریشانیوں کا واحد حل ہے۔ آپ کی جسمانی جو پریشانی ہے، آپ کا گلا خراب رہتا ہے، بولنے میں دقت رہتی ہے، تو اللہ والو یہ الائچی کے دانے آپ لوگوں کو شفا دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو مردانہ کمزوری ہے، آپ کی اسپم کوالٹی خراب ہو چکی ہے، یا اللہ والو یہ دیسی نسخہ جو آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ بھی ہے اور ایک نسخہ بھی ہے۔ انشاءاللہ بس آپ لوگ اس وظیفے کو کریں اور اپنی سہولت کے مطابق استعمال کریں، اور پھر دیکھیے گا کہ کیسے بہترین ریزلٹس ملیں گے۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں آ کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ موٹاپے کا شکار ہیں، انشاءاللہ آپ کا موٹاپا بھی ختم ہوگا۔ اللہ والو یہ وظیفہ، یہ جو الائچی ہے، اس کے اتنے فائدے ہیں کہ جب آپ لوگ اس الائچی کو صبح نہار میں چبا لیں گے تو یقین کریں آپ کا خون بھی صاف کرے گا۔ خون صاف ہونے سے جسم کے اندر جو دانے بنتے ہیں، جسے ایکنیز اور پمپلز کہتے ہیں، وہ بھی نکلنا بند ہو جائیں گے۔ آپ کا رنگ کالا ہے تو چہرے کا رنگ بھی نکھر جائے گا۔ صرف چہرے کا ہی نہیں، پورے جسم کا آپ کا رنگ جو ہے وہ بہتر نہیں بہترین ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ مہنگی مہنگی کریموں کا استعمال کرتے ہیں، چہروں پر اپلائی کرتے ہیں، رنگ صاف بھی ہو جاتا ہے، لیکن ان کی گردن کالی رہتی ہے، گردن پاؤں اور پاؤں بھی ان کے کالے رہ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کریں، آپ کو ایک نہیں انیک اس کے فائدے ملیں گے۔ بس آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جو بے اولاد ہیں، بہت مہنگا علاج کروا لیا، لیکن بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ انشاءاللہ اس عمل کو کریں اور اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ مقصد کو ذہن میں رکھ کر کرا جائے گا۔ موٹاپے سے نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کیا رزق کم ہے، اس کو وسیع و عریض کرنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں۔ آپ لوگ لا علاج بیماریوں کا شکار ہیں اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند تندرست والی زندگی کو گزاریں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ مقصد کی نیت کرنا ضروری ہے۔ اللہ والو ہماری نیتوں کے اوپر ہی ہمارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے، تو آپ نے نیت کرنے کے بعد اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو حضرات بے اولاد ہیں صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اگر عورت میں کوئی کمی ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی۔ اللہ آپ کو نرینہ اولاد سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بچیاں موجود ہیں،
बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटों का रिश्ता नहीं हो रहा, तो इलायची और चीनी पर ये अमल करने के बाद माकूल रिश्ते खुद चलकर आपके पास आएंगे। अल्लाह वालों, इस अमल की इतनी तासीर और ताकत है, इतनी फजीलत और बरकत है कि ये अमल करने के बाद इंसान अल्लाह से जो भी मांगता है अल्लाह फौरी तौर पर अता फरमाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि इलायची और चीनी पर बहुत तासीर और ताकत होती है। मीठी चीज पर आप कोई भी अमल करते हैं, मीठी चीज पर अमल करते ही तासीर इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका बेड़ा पार हो जाता है, आपके बिगड़े काम संवरना शुरू हो जाते हैं, आपके तमाम मामलात में आसानी हो जाती है, आपकी मुश्किलात खत्म हो जाती हैं, आप जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं कामयाबियां मुकद्दर होती चली जाती हैं। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि जो कहता है कि वजीफों का फायदा नहीं होता, तस्बीहात का फायदा नहीं होता, दुआएं कबूल नहीं होती, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सिर्फ एक मुट्ठी चीनी पर और ये 5 इलायची के दानों पर सूरे कौसर का ये खास वजीफा पढ़कर देखे। इंशाअल्लाह ये वजीफा कभी किसी का मोहताज होने नहीं देता। इंशाअल्लाह ये वजीफा पढ़ने वाला अल्लाह से जो मांगता है, जितना मांगता है, जैसा मांगता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत झोलियां भर भर कर अता फरमाता है। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आपका कोई दुश्मन है, आपका दुश्मन यकीन करें गोली से नहीं मारता। आजकल के जो दुश्मन है ना, वो गोली से नहीं मारते। आज का दुश्मन जादू जिन्नात से मारता है। आज बेटियों के रिश्ते नहीं होते। आपका ताया, मामा, चाचा, फुप्पी, कोई कजन, कोई दूर का रिश्तेदार आपके रिश्तों में रुकावट बनकर खड़ा हो जाता है, आपके रिश्तों में बंदिश लगा देता है, आपसे हसद करता है, आपके कारोबार से हसद करता है। आप अपने दुश्मन को जानते हैं या नहीं जानते हैं? एक प्याली चीनी और 5 इलायची के दानों पर यह खास वजीफा करने के बाद इंशाअल्लाह आपके दुश्मन की चीखें निकल जाएंगी। आपका दुश्मन जो आपके सामने रुकावट बनकर, पहाड़ बनकर खड़ा है, रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह आपके दुश्मन के दिल में नरमी पैदा कर देंगे। आपका दुश्मन जो आपको हर कदम पर किसी न किसी मुसीबत में मुब्तला करता है, चीनी और 5 इलायचियों पर सूरतुल कौसर पढ़ने के बाद आपको खुद हैरानगी होगी कि काश ये वजीफा पहले मिल जाता, मैंने पहले इस अमल को कर लिया होता तो आज मेरे तमाम दुश्मनों से जान छूट जाती। अल्लाह वालों, आज के दौर में लोग हसद करते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप उससे आगे बढ़ जाएं। हर कोई चाहता है कि आप तबाह और बर्बाद हो जाएं और हमेशा उसके दर पर गुलाम बनकर जिंदगी गुजारे, हमेशा उसकी बड़ाई को बयान करें। हर कोई आपको अपने से नीचे देखना चाहता है, आपको मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसीबतों में देखना चाहता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आज ये वजीफा किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। अल्लाह वालों, आज ये वजीफा हर किसी को इजाजत के साथ दे रहा हूँ। ये ऐसा कामिल वजीफा है कि जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। लोग वज़ाइफ बताते हैं कि ये पढ़ें आपका काम हो जाएगा, लेकिन हमारा मकसद कामिल वजीफों को कामिल तरीके से बताना है ताकि पढ़ने वाले को फायदा भी हो और घर के हालात भी बेहतर हो जाए, घर से बेसकूनी, बेबरकती का खात्मा भी हो जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह के इन आमाल को, इन कामिल वजीफ़ों को यकीन कामिल के साथ पढ़ें, क्योंकि आमाल अल्लाह के वलियों ने बताए हुए होते हैं, अल्लाह के दोस्तों ने पढ़े होते हैं और उन नेकोकार बुजुर्गाने दीन ने पढ़े हैं जिनके अल्लाह ने आज तक नहीं टाली। अल्लाह उनकी हाजात को क्यों पूरा करता था? क्योंकि वो वज़ाइफ को यकीन कामिल के साथ कामिल तरीके से पढ़ते थे। आज मैं भी आपको कामिल तरीके से ये वजीफा बताऊंगा। जो वजीफा करेगा, वीडियो मुकम्मल देखेगा, उसे फायदा भी होगा और वो हाथ उठाकर दुआएं भी देगा कि वाकई वजीफे से फायदे होते हैं। और जो लापरवाही करेगा, जो मनमानी करेगा, जो वजीफों को स्किप या काट काट कर देखेगा, उसके वजीफों का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आज जो बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में कामयाबियां मुकद्दर हो जाएं, रिस्क की बंदिशों से, कारोबार की बंदिशों से, रिश्तों की बंदिशों से, बीमारियों से शिफा के लिए, मकरूज है कर्ज से निजात के लिए, दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत से जान छुड़ाने के लिए एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं,
ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے۔ تو آپ کے گھر میں چینی موجود ہے، ایک پیالی لے لیں، ایک مٹھی لے لیں، ایک کٹوری میں لے لیں، چینی لے کر آپ نے 5 الائچی کے دانے جو کہ گھروں میں کھانے میں استعمال بھی ہوتے ہیں، الائچی ثابت لینی ہے، بند الائچی لینی ہے، کھلی ہوئی نہیں لینی۔ ثابت صاف ستھری الائچی کے 5 دانے لینے ہیں اور ایک پیالی چینی ڈالنے کے بعد 5 الائچی کے دانے گن کر رکھ لیں۔ صرف ان 2 چیزوں پر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ کامل وظیفوں کو جو بندہ شروع سے اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے ایک بار کرے گا، توجہ، صرف ایک بار ہی وظیفہ کرنے سے دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کامل وظیفوں کو ایک بار کر لو، تھوڑا پڑھ لو، ستھرا پڑھ لو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ نے ایک مٹھی چینی اور 5 الائچی کے دانوں پر یہ عمل کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد کر لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد کر لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے صرف یقین کامل کے ساتھ چینی اور الائچی پر یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیں، بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ والوں ایک بار اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے، اب عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں، اور جو لوگ دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، جو آج کی اس نورانی اور روحانی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں، وہ لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے اور کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ میرے مولا ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہم تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے، مدد کا بہترین بندوبست فرما دے۔ میرے مولا ہماری تمام اندرونی اور بیرونی تمام بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دے۔ ہمارے رشتہ داروں میں سے بھی جو کوئی بیمار ہے، گھر سے جو کوئی بیمار ہے، ان کو شفا کلی عطا فرما۔ ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا فرما، اتنی برکتیں عطا فرما کہ ہم پوری فیملی کو حج پر لے جائیں، تیرے دربار میں حاضری کے لیے لے جائیں۔ میرے مولا ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا میرے وہ بہن بھائی جو کہ پریشان حال ہیں، میرے وہ بہن بھائی جو کہ بیٹیوں کی شادیاں کرنا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے اسباب نہیں، شادی سر پر آ چکی ہے، میرے مولا ان کی غیب سے مدد فرما، ان کو بہترین وسیلوں سے نواز دے، ان کی عزت کی لاج رکھ لے۔ میرے مولا ہم سب کو، تمام امت محمدی کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا ہمیں بالخصوص میرے مولا قبر کے عذاب سے بچا۔ میرے مولا روزہ حشر کے دن اپنے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں لینے کی توفیق عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمیں ہمیشہ اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی مدد فرما۔ میرے مولا جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما، مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما، گناہوں پہ شرمندگی عطا فرما، چغل خوروں کی محفل میں بیٹھنے سے بچا۔ میرے مولا دوسروں کے لیے پریشانی بننے سے بچا۔ میرے مولا شیطان کے شر سے بچا، نفس امارہ سے اپنی پناہ عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں
اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر آپ نے ایک مٹھی چینی لینی ہے، ایک مٹھی چینی لے کے اس کو کٹوری میں ڈال دیں اور اس کے اندر الائچی کے 5 دانوں کو رکھ دیں۔ اس کے بعد باوضو آپ ہو گئے، آپ نے کٹوری بھی لے لی، چینی بھی لے لی، اس کے اندر الائچی بھی آپ نے رکھ دی۔ اب قبلے کی طرف منہ کر لیں۔ قبلے کی طرف منہ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مصلی بچھائیں، بیٹھ جائیں سکون سے، اطمینان سے، اور آپ نے ایک لمبی سانس لینی ہے اور اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، کسی کے دل میں تڑپنے والی محبت پیدا کرنے کے لیے، کسی کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے، جو آپ کا مقصد ہے، جو آپ کی حاجت ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ ہو رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر امن اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ کوئی ماں باپ ایسے ہیں جن کے والدین، جن کے جو بچے ہیں وہ بہت نافرمان ہیں، کہنا نہیں مانتے، بات نہیں سنتے، تو والدین بھی اپنے بچوں کے لیے اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ طاؤس تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتی ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر اور برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اللہ والو، طاؤس تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے مانگتے چلے جائیں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اس وظیفے کو جو پڑھنا ہے، اس کی جو ترتیب ہے اس کو ذرا ملاحظہ کریں۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، فائدہ جبھی ہوگا جب آپ لوگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، کیونکہ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، تو لہٰذا ہر وظیفہ کرنے کی طریقہ کار اور ترتیب بھی الگ ہوگی، جو انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گا۔ تو لہٰذا ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ کر کے مت دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے توجہ اور دھیان سے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا پڑھنا ہے۔ اب آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ آپ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یا ربنا پڑھیں گے، یا ربنا کے معنی کیا ہیں؟ اے میرے رب، اے میرے رب۔ یا ربنا پڑھنے سے اے میرے رب، یہ اس کے معنی ہیں۔ آپ نے اے میرے رب، اے میرے رب کہنا ہے، صرف اور صرف 11 بار کہنا ہے۔ 11 بار یا ربنا سے آپ اللہ پاک کو پکاریں گے، اور جو بندہ اللہ پاک کو یا ربنا سے پکارتا ہے وہ اللہ پاک کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک کا دوست بن جاتا ہے۔ اب اللہ سے مانگنے کا وقت ہے۔ لوگوں، آپ لوگوں نے کس طریقے سے کرنا ہے اس کو صرف آپ لوگ دھیان سے سمجھیں، وظیفے کو سمجھ گئے، انشاءاللہ آپ کی کامیابی کا تماشا پوری دنیا دیکھے گی۔ آپ نے الائچی اور چینی پر 11 بار یا ربنا پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کو منا لیا۔ اب آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھ کر اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے تمام رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، بندشیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، قرض داروں کے قرض سے نجات ہو جائے گی، بیمار ہو شفا ہو جائے گی، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر پڑھتے دوران جس بندے نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے مانگ لیا، وہ دنیا کے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بار اس عمل کو میرے ساتھ بھی دہرائیں، اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کی ترتیب کو بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے، اور دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے جائیں۔ سورہ کوثر پڑھ کر دائیں بائیں کندھوں پر نظر مارتے رہیں، اور سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی
جو ترتیب بتا رہا ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریے گا، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم۔ آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر ہمارے جو ہے وہ ہر بندے کے کندھے پر کرامت کاتبین موجود ہوتے ہیں، جو ہماری نیکیوں کو اور ہماری بدی کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ چینی اور الائچی کے دانے پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کے نامہ اعمال کو رکھتے ہیں، اللہ کریم کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا، آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر کی فضیلت اور برکت سے مانگا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے راضی ہوں، یہ سورہ کوثر پڑھ کر الائچی اور چینی کے دانے پر جب بھی مانگتا ہے تو اللہ والوں ایک ایک دانہ 1-1 کروڑ روپیہ عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی ہر شے خود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ آپ رزق مانگتے ہیں رزق ملتا ہے، دولت مانگتے ہیں دولت ملتی ہے، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں شہرت ملتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی تمام مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک کامیاب زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ سورہ کوثر کی ایک مکمل تسبیح پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کو 100 بار پڑھیں گے۔ اب 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 99 نہ 101۔ آپ نے فل 100 ٹائمز پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ کامل وظیفے کی کامل ترتیب ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے، وظیفے کی فضیلت اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل والی تسبیح کا استعمال کریں جس پر 100 دانوں کے نمبرز گنتی کے صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس سے غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہی وہ ہاتھ ہیں جس پر قرآن پڑھا جائے گا اور قبر میں یہ نور کی طرح آپ کی قبر کو منور فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں۔ سورہ کوثر کو گن کر 100 بار پڑھنا ہے۔ الائچی کے 5 دانوں اور چینی پر پھونک مارنی ہے۔ میرا یقین کیجئے گا یہ 1 پیالی چینی اور 5 الائچی پر یہ کامل وظیفہ جس نے ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر لیا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے رب کریم کے بہت ہی خاص نام ہیں، دو صفاتی نام ہیں، یا لطیفو یا ودودو۔ آپ نے یا لطیفو اور یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ الائچی اور چینی کے دانے پر پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ضرور لکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا لطیفو یا ودودو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں اور محبت کے حوالے سے یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ مجرب ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو یا ودودو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا لطیفو یا ودودو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب آخری عمل یعنی چوتھا وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے، یقین کریں رب کی رضا مل جائے نا تو بندہ پھر پہاڑوں میں بھی راستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اللہ والوں اگر آپ لوگ بالکل تنہا ہو چکے ہیں، آپ لوگ بالکل تنہائی والے راستوں پر اکیلے چل رہے ہیں، سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن وہ رب ہے جو کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ الصمد سے رب کو پکاریں،
وہ رب آپ کے بند نصیب کو کھول دے گا، آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا، رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 1444 مرتبہ تعداد ذہن میں رکھیں، 1444 1444 ٹائمز، یعنی 14 تسبیحات اور 44 مرتبہ۔ اللہ والوں بہت زیادہ ہوا تو آپ کو 5 یا 10 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں۔ آپ لوگ 1444 سن کے ڈر نہیں جائیں، گھبرا نہ جائیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، آپ خود دیکھیں 1 منٹ میں کتنی بار پڑھ لیا جائے گا۔ تو آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں، آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے اور بہت ایک بار تو کرنے والا وظیفہ ہے۔ 1444 یہ تعداد ذہن میں رکھیں، 1444 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اور پھر اس چینی اور الائچی پہ دم کرنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ایک بار کرنے والا عمل ہے، کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں۔ اگر 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ کم سے کم 3 بار تو درود پاک اول آخر لازمی پڑھیں اور درود ابراہیمی پڑھیں، تو یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، دعا مانگیں۔ اب کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو آپ اس چینی اور الائچی کی کوئی میٹھی چیز بنا لیں گے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ بیماریاں پل رہی ہیں، کمر میں درد رہتا ہے، پورا دن جسم میں درد رہتا ہے، تو نہار منہ 1 الائچی کھا لیں گے، اگلے دن 1، اگلے دن 1، پھر اگلے دن 1، اور وہ جو چینی ہے اس کا کوئی میٹھا بنا کے آپ کھا لیں گے، تو یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر رزق کی برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مسئلہ ہے موٹاپا بھی ہے اور رزق میں برکت بھی چاہتے ہیں، الائچی نہار منہ کھا لیں گے اور چینی کا صدقہ کر دیں گے۔ صدقہ کیسے کریں گے؟ اسی کٹوری کو اٹھا کر آپ لوگ اوپر رکھ دیں گے، چھت پہ لے جا کے رکھ دیں گے تاکہ کیڑے مکوڑے اور جو چڑیا وغیرہ ہے وہ اس کو چک کے کھا لے۔ تو اللہ والوں اس طریقے سے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو گیا، وظیفہ آپ لوگوں کا ہو گیا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دیکھیں دعا کو اچھے انداز میں کریں اور کوشش کریں کہ ہر ہفتے، ہر جمعرات، ہر جمعہ، جون سی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں، ہر ہفتے اس وظیفے کو دہراتے جائیں۔ بہت فائدہ ہوگا، بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ۔ ایسے ریزلٹس ملیں گے کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت کو سمجھ جاتا ہے اس کو دوبارہ کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ یہ وظیفہ آل ان ون ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات کا یہ واحد حل ہوگا، بس آپ نے اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس عمل کو نہیں کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کم پڑھتا ہے یا پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بعد میں آگے پڑھوں گا۔ ایسا نہیں کرنا، آپ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اس عمل کو کرنا ہے۔ نہ موبائل اپنے پاس رکھیے گا، نہ ایمرجنسی میں کوئی بلا تو جائیے گا۔ اگر آپ کسی نے بلا لیا، آپ کا دھیان ہٹا، تو یہ اس عمل کا فائدہ آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں نے بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ بامشکل 10 سے 15 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ آپ لوگ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی، یا دہاڑی 500، 1000 یا پھر 2000 آپ لوگوں کو ملتی ہے۔ آج صرف 15 منٹ اللہ رب العزت کی دہاڑی کر کے دیکھو، پھر دیکھو وہ رب آپ کو کیسی جگہوں سے نوازے گا۔ اللہ والوں، اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔